السلام علیکم گائز. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ فیس بک ایڈ بریک سے پیسے کیسے کمائے جائیں. ہاؤ ٹو ارن وتھ فیس بک ایڈ بریک. تو گائز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی سارے لوگ فیس بک سے ایڈ بریک سے پیسہ کما رہے ہیں. فیس بک ایڈ بریک سے پیسہ کمانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے. آپ کے پاس فیس بک کا ایک پیج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پیج کے اوپر مونیٹائزیشن آن کروانی ہوگی. مونیٹائزیشن آن ہونے کے بعد آپ فیس بک سے ارننگ کر سکتے ہیں. تو گائز فیس بک سے ارننگ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں. آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ فیس بک سے ارننگ کیسے کی جا سکتی ہے. تو گائز ہمارے ساتھ رہیے. چلو چلتے ہیں. سب سے پہلی بات گائز کہ ہمیں فالوور چاہیے. جیسا کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ فالوورز 100% ہیں. دس پیج ریچ منیمم ریکوائرمنٹ آف 1000 فالوورز. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیس بک اس پیج کو مونیٹائز کرے گی جس کے اوپر ایٹ لیسٹ 1000 فالوورز آ چکے ہوں گے. اگر آپ کے پاس 1000 فالوورز پیج پر موجود نہیں ہوں گے تو فیس بک آپ کے پیج کو مونیٹائز نہیں کرے گی. اس بات کو آپ لوگ جان لیں. اگر فیس بک پر 1000 فالوورز آ جائیں گے تو آپ یوٹیوب کی پہلی فالوورز والی 1000 فالوورز والی ریکوائرمنٹ پر پورا اتر آئیں گے. اس کا مطلب آپ مونیٹائزیشن کا ایک سٹیپ پار کر چکے ہیں. مونیٹائزیشن انیبل کرانے کے لیے 1000 فالوورز چاہیے ہوں گے جو کہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. فالوورز کی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم سے کم 1000 ہونے چاہیے جو کہ مونیٹائزیشن کے لیے لازمی ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے میک انگیجنگ کنٹینٹ. اب دو باتیں یوٹیوب اور فیس بک یہ دونوں بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا کنٹینٹ آڈینس انگیجنگ ہونا چاہیے. انگیجمنٹ کے لیے یوٹیوب کی ریکوائرمنٹس بھی کچھ اس طرح کی ہیں 4000 گھنٹوں والی. لیکن فیس بک کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان دی لاسٹ 60 days یو ریچ دی ریکوائرمنٹ آف 15,000 پوسٹ انگیجمنٹس. یعنی کہ گائز آپ نے 15,000 پوسٹ کرنی ہیں 60 دنوں کے اندر اندر. 15,000 پوسٹ انگیجمنٹس کرنی ہیں 60 دنوں کے اندر اندر. انگیجمنٹس کے اندر لائکس، کمنٹ، ویوز، شیئر یہ سب کچھ آتا ہے. امپریشن وغیرہ یہ سارا کچھ انگیجمنٹ کے اندر آتا ہے. یعنی کہ اگر آپ زیادہ پوسٹ نہیں بھی کرتے آپ کی پوسٹ پر انگیجمنٹ پوری ہیں یعنی 15,000 لائکس ہو گئے ہیں یا پھر مختلف تصویروں پر 100 بندے نے آپ کی ایک تصویر کو لائک کیا ہے اور آپ نے 150 پوسٹ کی ہیں تو تب بھی آپ کی یہ والی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے. اس میں یہ ریکوائرمنٹ پوری کرنا بہت آسان ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مشکل بالکل بھی نہیں ہے. تو گائز چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میک انگیجنگ کنٹینٹ کے لیے دوسری ریکوائرمنٹ کیا ہے. منٹس ویوز. یعنی کہ یوٹیوب اور فیس بک دونوں کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ کے چینل پر واچ ٹائم ہونا چاہیے. منٹ ویوز اور آور ویوز کا ایک ہی مطلب ہے. ان دی لاسٹ 60 days یو ریچ دا ریکوائرمنٹ آف 180 منٹس 1,80,000 منٹس ویوڈ بٹوین آل آف یور ویڈیو. یعنی 1,80,000 منٹ آپ کی ویڈیوز پر ہونے چاہیے. یہ تقریباً 3,000 گھنٹے بنتے ہیں میرے حساب سے. باقی آپ لوگ دیکھ لیجئے، مشکل نہیں ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے. اور یوٹیوب اور فیس بک یہ بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ پیسے پے کر رہی ہیں آج کل. اور فیس بک کی ایک اور ریکوائرمنٹ ہے میکنگ انگیجنگ کنٹینٹ کے بارے میں کہ 1 منٹ ویوز فار 3 منٹ ویڈیو. ان دی لاسٹ 60 days یو نیڈیڈ 30,000 1 منٹ ویوز آن ویڈیو ڈیٹ آر ایٹ لیسٹ 3 منٹ لانگر. یعنی آپ نے 3 منٹ سے لمبی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور 30,000 1 منٹ والے ویوز چاہیے. یعنی 1 منٹ کی ویڈیو ویو ہو اور وہ 30,000 ہوں آپ کے چینل کی اس 3 منٹ والی ویڈیو کے اوپر. تو گائز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوٹیوب اور فیس بک ایک ہی چیز ہے لیکن ہم آج بات کریں گے فیس بک کے بارے میں. ہیئر آر اوور ٹپس ٹو مونیٹائز یور فیس بک پیج. یعنی کہ فیس بک پیج کو مونیٹائز کرنے کے لیے ٹپس اور ٹرکس کیا ہوں گی. آپٹیمائز یور سائٹ فار موبائل ڈیوائسز. ہم نے اپنی ڈیوائس کو آپٹیمائز کرنا ہے، موبائل ڈیوائسز کو آپٹیمائز کرنا ہے اپنی سائٹ کے ساتھ. اپنی سائٹ کو موبائل ڈیوائسز کے اوپر مونیٹائز کرنا ہے کہ فار موبائل ڈیوائسز ہماری سائٹ رن کی جا سکے.
Over 50% of the traffic that browses Facebook every day is mobile traffic. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیس بک زیادہ تر موبائل سے آپریٹ کی جاتی ہے، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر سے آپریٹ کی جاتی ہے، لیکن بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا بہت ہی زیادہ پرائیویٹ ہو گیا ہے، تو لوگ اپنے پرسنل موبائل فون یعنی پرائیویٹ موبائل فون کے ذریعے فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ کو یوز کرتے ہیں. اس طرح سے آپ لوگ دیکھ لیں کہ فیس بک کی ٹریفک 50% سے زیادہ موبائل سے آ رہی ہے. ایوری ڈے از موبائل ٹریفک which is so much. ایک منٹ رکیے گا، میں آج اپنے فون کو ایروپلین موڈ پہ لگا لوں اور اب بات کرتے ہیں ہم. تو گائز میں آپ کو بتایا تھا کہ which is why it is so important that if your Facebook link to an external site that is optimized for mobile, if you can capitalize on mobile audience, you can find quite a bit of success. یعنی کہ اگر ہماری فیس بک کا لنک آن ایکسٹرنل سائٹ دیٹ از آپٹیمائز فار موبائل which is why it is so important that if your Facebook links to an external site that it is optimized for mobile, if you can capitalize on mobile audience, you can find quite a bit of success. یعنی کہ گائز وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اگر کنٹینٹ موبائل فرینڈلی ہے تو آپ بہت ہی زیادہ ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. ون آف دا بیسٹ وے ٹو انشور دیٹ یور ٹریفک فرام فیس بک اسٹیز آن یور سائٹ، کہ ہماری سائٹ پر ٹریفک آ رہی ہے فیس بک کے ذریعے وہ ہماری سائٹ کے اوپر رہے. اس لیے ضروری ہے کہ our site and converts is to have a responsive site. ہماری سائٹ بہت زیادہ responsive ہونا چاہیے. This means that no matter what device as user is on your website, adjust and give the best user experience. ہماری ویب سائٹ کا یوزر ایکسپیرینس موبائل فرینڈلی بھی ہونا چاہیے اور ڈیسک ٹاپ فرینڈلی بھی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری ویب سائٹ پر آنے کے بعد یوزر اس وجہ سے واپس جا رہا ہو کیونکہ ہماری سائٹ موبائل فرینڈلی نہ ہو، یعنی کہ موبائل سے آپریٹ نہ کی جا سکتی ہو. سیل ڈیجیٹل کنٹینٹ ڈائریکٹلی. ہم نے ڈیجیٹل کنٹینٹس ڈائریکٹلی جو سے سیل کرنا ہے اپنے فیس بک پیج کے ذریعے. دا فرسٹ آپشن ٹو مونیٹائز یور فیس بک پیج از آرگیوبلی دا ایزیسٹ. کہ جو فرسٹ آپشن ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے. The simplest example of that is pretty easy to describe. Promoting an ebook on your Facebook page is a great way to keep your audience engaged and connect across your various websites. تو گائز آپ لوگ یہ جان سکتے ہیں کہ میں نے ابھی کیا بولا ہے. فیس بک پیج کے اوپر گریٹ وے ٹو کیپ یور آڈینس انگیج اینڈ کنیکٹ اکراس یور ویب سائٹ. پروموٹنگ این ای بک، ہمیں ای بک کو پروموٹ کرنی چاہیے اپنے فیس بک پیج کے اوپر. If you have plenty of content to distribute, Facebook make a great platform to sell your wares. E-book are easy because Amazon and Barnes and Noble both have distribution platform which you can take advantage of, and the best part is that Facebook integrates very easily with most external platforms. Big brands learn how this small scale startup and used multi-channel campaign to dramatically increase visibility and active new followers. اب گائز یہ لوگ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو میں نے بولا ہے وہ کیا چیز ہے. امیزون اور باقی جو سی ویب سائٹس ہیں ان کے بارے میں. اچھا، سینڈ ٹریفک ٹو افیلیٹ مارکیٹنگ سائٹس. ہم نے افیلیٹ مارکیٹنگ سائٹ سے ٹریفک کون سی سینڈ کرنی ہے. دس از اندر آپشن یو کین یوز ٹو میک منی بائی ایڈورٹائزنگ آن فیس بک, بٹ یو ول نیڈ ٹو بی اے پارٹ آف این افیلیٹ نیٹ ورک اف یو آر انفلوئنشیل. یعنی آپ کا پیج اگر اچھا ہے، آپ انفلوئنشیل ہیں. جوائنڈ این افیلیٹ نیٹ ورک should not be a problem. Having ability to reach a lot of people is very beneficial, and many brands will take notice once you are a part of an affiliate network. Just posting a link will be enough to gain attribution of your contribution. This is very easy to set up and use. ہمارا سوشل میڈیا بہت زیادہ اگر اسٹرانگ ہے، ہم لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں کو
افیلیٹ مارکیٹنگ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کے پروڈکٹس کو اچھی طرح انفلوئنس کر سکیں لوگوں کے درمیان میں، تو خود ہی برانڈ ہمارے اوپر نوٹس لیں گے. دس از ویری ایزی ٹو سیٹ اپ اینڈ یوز. یہ بہت ہی آسان ہے یوز کرنے کے لیے. مینی سسٹم ہے بلٹ ان. کافی سسٹم بلڈ ہو گئے ہیں. ٹریفک کی ٹریکنگ اویلیبل. ٹریکنگ بھی اویلیبل ہو گئی ہے ان سسٹم کے ذریعے. many brands have affiliate network in place which they use to manage their affiliates and track the sales or traffic you are able to drive. یعنی کہ کافی سارے برانڈ اس طرح کر رہے ہیں، کافی سارے برانڈ اس طرح کر سکتے ہیں کہ you are able to drive traffic. sell products through Facebook App Store. ہم نے فیس بک ایپ اسٹور کے ذریعے جو سا ہے وہ پروڈکٹ سیل کرنے ہیں. فیس بک ایپس have fallen somewhere in last few years. They have been slowly moved further. فیس بک ایپ جو ہے وہ کافی سالوں سے گرو کیا جا رہا ہے. اب وہ کافی زیادہ آگے بھی بڑھ چکے ہیں. ڈاؤن ٹو سائڈ بار there's not as much room up for them or there used to be. جہاں پہ پہلے تھا جتنا وہاں پر کہہ لیں کہ اب وہ اتنی جگہ نہیں بچی ہے فیس بک ایپ اسٹور کے اوپر، کیونکہ فیس بک ایپ اسٹور کافی آگے جا چکا ہے. That's not to say that you can still use them. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ابھی بھی ان کو یوز کر سکتے ہیں. All you need to do is set up one of many Facebook commerce app. آپ لوگوں کو فیس بک کی کامرس ایپ میں سے کسی کو بھی سیٹ اپ کرنا ہوگا. پک اپ ون اینڈ یوز اٹ. کوئی بھی اٹھائیں اور یوز کر سکتے ہیں. سیل پروڈکٹس تھرو اے ویب سائٹ. اپنی ویب سائٹ یا کسی اور ویب سائٹ کے ذریعے آپ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. یہ بھی پیسہ کمانے کا بہت آسان طریقہ ہے. The exact same concept as above can apply to setting up your own storefront. You have two options for this. You can either set up a hosted solution or you can use an e-commerce system. The latter is most expensive but a lot more customizable and better for SEO in the long run. اور SEO کے لیے لانگ رن کے اندر بہت ہی زیادہ سکسیزفل ہے جو سا یہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر سے پروڈکٹ سیل کرنے ہیں. تو گائز جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ 5 اسٹیپ جو میں نے آپ کو بہت بتائے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور پیسہ کمانے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. تو گائز آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ فیس بک ایڈ بریک سے پیسہ کیسے کمائیں. گائز کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لوگ بہت سارا پیسہ کما رہے ہیں. فیس بک ایڈ بریک اور گوگل ایڈسن سے بہت ہی زیادہ پیسہ کمایا جا رہا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ محنت کریں، اپنا کنٹینٹ بنائیں، اپنی آڈینس گین کریں، انگیجمنٹ حاصل کریں، آڈینس کے اوپر انفلوئنس قائم کریں اور آپ لوگ بھی اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں. فیس بک اور یوٹیوب، گوگل ایڈسن یہ سب ہمیں اپرچونیٹی دے رہے ہیں کہ ہم لوگ پیسہ کما سکتے ہیں. بلاگنگ کے ذریعے بھی اچھا پیسہ کمایا جا سکتا ہے. گائز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کافی سارے بلاگرز ریویوز کر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں. تو گائز وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. وہ بھی اپنی آڈینس گین کر چکے ہیں اور کسی بھی برانڈ کی کسی بھی پروڈکٹ کو انفلوئنس کر رہ سکتے ہیں لوگوں کے اندر، لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے مائنڈس کے اندر. وہ لوگ کسی بھی برانڈ کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ ان کے کہنے پر کسی بھی برانڈ کے پروڈکٹ کو ٹرائی کریں گے صرف اور صرف انفلوئنسرز کے کہنے پر بھی، کیونکہ وہ کافی ساری آڈینس پہلے ہی گین کر چکے ہیں. اور انفلوئنسرز کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ آڈینس کو آسانی سے قائل کر سکتے ہیں. تو گائز جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فیس بک سے پیسہ کمانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ایک چینل ہونا چاہیے، چینل کو مونیٹائز ہونا چاہیے. مونیٹائز ہونے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے. ایڈز رن ہوں گی. ایڈز رن ہونے سے آپ اپنے چینل کے اوپر پیسہ کما سکتے ہیں. فیس بک، انسٹاگرام کافی پیسہ پے کر رہے ہیں. انسٹاگرام تقریباً یوٹیوب کے مقابلے میں پیسہ پے کر رہا ہے، لیکن ایڈسن اور ایڈ بریک میں اتنا فرق نہیں ہے. ایڈ بریک بھی آج کل ایڈسن کو بہت ہی زیادہ کمپیئر کر رہی ہے، بہت ہی زیادہ اس کا مقابلہ کر رہی ہے. تو گائز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اور صرف ایڈسن ہی بہت زیادہ پیسہ دے رہا ہے. فیس بک اور انسٹاگرام بھی کافی سارا پیسہ پے کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیس بک اب کافی زیادہ مقابلے میں آ چکی ہے. فیس بک نے کافی زیادہ ترقی کر لی ہے. اپنا ایڈ بریک یعنی کہ اپنی ایڈز رن کرنے کے لیے انہوں نے ایک چینل بنا لیا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ایڈز لوگوں کے کنٹینٹ کے اوپر رن کر سکتے ہیں، یعنی کہ بالکل ہی ایڈسن والا کام ہے. اور یوٹیوب کافی زیادہ اس بارے میں اب کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیوب اور فیس بک سے
کافی زیادہ ڈفرینس بن گیا ہے. لوگ فیس بک کو بھی پریفر کر رہے ہیں, انسٹاگرام کو بھی پریفر کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ابھی بھی یوٹیوب کو پریفر کر رہے ہیں. لوگ انسٹاگرام اور فیس بک کو اس وجہ سے پریفر کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی کافی زیادہ پیسہ دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف فیس بک صرف اور صرف یوٹیوب ہی پیسہ پے کر رہی ہے. آن لائن ویڈیو کنٹینٹ کے اندر فیس بک اور انسٹاگرام بھی کافی زیادہ پیسہ پے کر رہے ہیں. افیلیٹ نیٹ ورک کی بات کرتے چلیں, افیلیٹ مارکیٹنگ کی بات کرتے چلیں, تو میں یہی بتا رہا تھا آپ کو آگے کہ پیسہ کمانے کے لیے آپ لوگوں کے اوپر افیلیٹ ہونا ہوگا. کسی بھی افیلیٹ نیٹ ورک سے پہلے جوائن کرنا پڑے گا. سیل پروڈکٹ تھرو فیس بک ایپ, آپ اپنے فیس بک ایپ اسٹور کے ذریعے بھی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں تھرو فیس بک ایپ اسٹور. کسی بھی فیس بک ایپ اسٹور پہ جا کر کسی بھی طرح فیس بک کی کامرس ایپ اٹھا لیں, اس کو یوز کریں اور اس کے ذریعے آپ کوئی بھی پروڈکٹ فیس بک کے اوپر سیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیل ڈیجیٹل کنٹینٹ ڈائریکٹلی. آپ آن لائن کورسز اور آن لائن ہی ای لرننگ کے بارے میں کچھ کورسز آتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے فیس بک کے اوپر ہی سیل کرنے ہیں, کیونکہ آن لائن کورسز آن لائن ہی سیل کیے جا سکتے ہیں. ان کے لیے ہم لوگوں کو یعنی کہ سیلرز بروکرز کو کافی زیادہ لوگوں کے اوپر انفلوئنس حاصل کرنی ہوگی اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ وہ فلاں طریقے سے ایسے کر کے تو پیسہ کما سکتے ہیں اور پیسہ کمائیں. تو گائز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فیس بک سے پیسہ کمانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. آپٹیمائز یور سائٹ فار موبائل ڈیوائسز. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کی سائٹ پر جائیں گے اور آپ کی سائٹ موبائل فرینڈلی نہیں ہوگی, یعنی کہ موبائل فرینڈلی نہیں ہوگی, یعنی کہ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو وہ صحیح طرح پوری پیج لوڈ نہیں ہوں گے, یعنی پوری کی پوری لائنز واضح نظر نہیں آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کافی سارے لوگوں نے موبائل آپٹیمائزیشن کے لیے سائٹس کو ڈیزائن نہیں کیا ہوتا ہے. وہ لوگ کافی پرانے ڈیزائنز کے اوپر ویب سائٹ رن کر رہے ہوتے ہیں. گائز ایسا نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آج کے زمانے میں آپ لوگ بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا گائز. تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیس بک سے پیسہ کمانے کے لیے 3 ریکوائرمنٹس تھیں. 3 ریکوائرمنٹس پوری کر لیں. چینل آپ کا یعنی فیس بک کا جیسا پیج ہے وہ مونیٹائز ہو گیا, اس کے اوپر آپ پوسٹ کریں, اس کے اوپر ایڈز رن ہوں گی اور آپ وہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں. گوگل ایڈسن اور ایڈ بریک میں اتنا فرق نہیں ہے, ان کے ریونیوز میں زیادہ فرق ہوگا. ریکوائرمنٹس فیس بک کی بھی کافی ٹف ہیں اور پیسہ فیس بک تھوڑا سا کم دے رہی ہے انہی ریکوائرمنٹس کی وجہ سے. اگر فیس بک نے پیسہ زیادہ پے کرنا شروع کر دیا تو گائز آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ فیس بک کی ریکوائرمنٹس بھی ٹف ہو جائیں گی, کیونکہ پھر کافی سارے لوگ فیس بک کی طرف رخ کر لیں گے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں گائز کہ اب آن لائن پیسہ کمانے کا دور آ رہا ہے, تو ہر کسی کی کوشش ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آن لائن پیسہ کما لوں. کچھ لوگ لوگوں کی باتوں میں آ کر پیسے انویسٹ کر لیتے ہیں کسی اور کام میں, جو کام آن لائن نہیں ہوتا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ آن لائن ہی ہے اور وہ لوگ پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں. گائز وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی چیز کے بارے میں پراپر نالج ہونا چاہیے. تو گائز ہماری ویڈیو اگر آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے, ہمارے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور اچھا سا کمنٹ بھی دیجئے, اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آنے والی اور بیل بٹن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. گائز جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگوں کو آڈینس انگیجمنٹ کے بارے میں اتنا خاص نالج نہیں ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کس طرح لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں. آپ کی آواز میں انرجی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی ویڈیو پر رکیں, وہ آپ کی ویڈیو کو لیو کرنے کی ضرورت نہ کر سکیں. آپ ان کو اتنا زیادہ امپریس کر لیں اپنی وائس کے ذریعے, اپنی بولنے کے طریقے کے ذریعے, کہ ان کو لگے ہی نہ کہ وہ کسی ان پڑھ بندے سے بات کر رہے ہیں یا پھر کسی ان نون پرسن سے بات کر رہے ہیں جس سے بات کرنے میں لوگ ہچکچاتے ہیں. آپ لوگوں کو فرینڈلی ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ, یعنی آڈینس فرینڈلی باتیں کرنی چاہیے, آڈینس کو پسند آنا چاہیے. ریلیجیس ٹاپکس وغیرہ پر بات نہیں کرنی, بالکل بھی نہیں کرنی, کیونکہ اگر آپ کریں گے تو وہ پھر ایشو آ جائے گا. اور گائز میں آپ کو جس طرح بتا رہا تھا کہ منٹس ویوز اور میکنگ انگیجمنٹ کنٹینٹ میں آپ لوگوں کو محنت کرنی ہوگی,
آپٹیمائز یور سائٹ فار موبائل ڈیوائسز کے ساتھ آپٹیمائزیشن ہونی چاہیے.